حول ولا قوة إلا بالله توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا مولانا ومقتدانا سيدنا وهادينا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق القائلين هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات محترم، موسم کی شدت اور آپ حضرات کا مسلسل منہمک کے عزا ہونا میرے پیش نگاہ ہے، اس لیے زیادہ زحمت دینے کا ارادہ نہیں ہے، صرف چند لمحوں کی توجہ آپ کی چاہیے. واضح اعلان ہے پروردگار عالم کا، یہ بتاؤ کیا احسان کا صلہ سوائے احسان کے کچھ اور ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ. فطرت انسانی، نفس انسانی اس بات کا خود جواب دے دے گی، مالک احسان کا بدلہ سوائے احسان کے کچھ اور نہیں ہو سکتا. احسان کرنے والا جب احسان کرتا ہے تو اس کا صلہ کچھ اور نہیں دیا جا سکتا، صرف اور صرف احسان ہی اس کا صلہ ہو سکتا ہے. آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ اصطلاح اسلام میں احسان اس سلوک کو نہیں کہتے کہ جو ہم جس انداز سے سمجھتے ہیں. اس کو سمجھانے کے لیے علماء نے ایک یہ طریقہ بتایا کہ مثلا تمہاری آمدنی 1000 روپے ہے اور تمہاری بسر 900 روپے میں ہو جاتی ہے، تو جو 100 روپے تمہارے پاس بچ جاتے ہیں وہ تمہارے نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ کی امانت ہے تمہارے پاس. تمہیں اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے. اور جب تم ایسا کرو گے کہ وہ جو 100 روپے تمہارے زائد صرف ہیں ان کو تم اللہ کی راہ میں صرف کرو گے تو یہ حسنہ کہلائے گا، نیکی کہلائے گی. نیکی کہلائے گی، یعنی 900 روپے تم نے اپنے اوپر خرچ کیے اور 100 روپے جو آپ کے زائد صرف تھے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے، اسے حسنہ کہا جائے گا، نیکی کہلائے گا. لیکن اگر تم اپنے 900 روپے میں سے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو یہ احسان کہلائے گا. پڑھے محمد وآل عزیزان محترم، زیادہ تمہید کی گنجائش نہیں ہے. جو میرا اس وقت مقصود بیان ہے وہ یہ ہے کہ عجیب بات ہے کہ کسی مفکر نے یہ کہا ہے کہ جب تم کسی پہ احسان کرتے ہو تو تم اسے اپنا دشمن بنا لیتے ہو. تم اسے اپنا دشمن بنا لیتے ہو، اس لیے کہ جب تم احسان کرتے ہو تو وہ تمہارے احسان تلے دب جاتا ہے اور
اس کے دل میں یہ خواہش کروٹیں لینے لگتی ہے کہ کوئی ایسا موقع آئے کہ میں اس کے احسان کا بدلہ چکا سکوں، اور جب وہ ایسا نہیں کرنے پہ قادر ہوتا تو تمہارا دشمن بن جاتا ہے۔ یہ بات عام طور سے دیکھی گئی ہے اور ہمارے روز مرہ کے تجربات میں یہ بات مشاہدے میں آتی ہے کہ آپ کسی کے ساتھ احسان کریں، وہ آپ کو اس کے صلے میں بجائے احسان کے دشمنی دیتا ہے۔ ایک ایسی مثال ہمارے سامنے موجود ہے کہ محسن اسلام محسن اسلام جس کی خدمات اتنی ہیں کہ ان کا شمار نہیں ہو سکتا، تو جب اس نے اسلام پر اتنا احسان کیا تھا تو اہل اسلام اس کا صلہ کس طرح دیتے؟ انہوں نے صرف یہی کوشش کی کہ اس کے ایمان ہی کا انکار کر دیا جائے۔ لیکن یہ تو ہمارا رویہ ہے، یہ تو ہم انسانوں کا رویہ ہے۔ خالق کون و مکان یہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ جس نے احسان کیا ہے میں اس کے احسان کا بدلہ چکائے بغیر نہیں چھوڑوں۔ اس لیے دنیا اسے فراموش کرتی ہے تو کرتی رہے، میں اس کا ذکر قرآن میں کروں گا۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ بہت خوب۔ جسارت ہوتی ہے کہ جناب ابو طالب کے ایمان پہ گفتگو کی جائے، اس لیے کہ جب ایمان ابو طالب پہ گفتگو کی جاتی ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم ان کی شان میں توہین کر رہے ہیں، ہم ان کی شان میں توہین کر رہے ہیں کہ جب ہم ان کے ایمان پر گفتگو کریں، ارے وہ جو کل ایمان کا باپ ہو اس کے ایمان پر کیسی گفتگو؟ محمد و آل محمد پہ۔ امام محمد باقر علیہ السلام جب اس موضوع پر کسی نے کلام کیا تو جواب دیا کہ اگر ساری دنیا کا ایمان ترازو کے ایک پلے میں رکھا جائے اور میرے جد ابو طالب کا ایمان دوسرے پلے میں رکھا جائے تو میرے جد کے کا پلہ پھر بھی بھاری رہے گا۔ جسارت کرنے والے تو جیسے آج موجود ہیں اسی طریقے سے اس زمانے میں بھی موجود تھے۔ مولا کائنات کی موجودگی میں گستاخیاں کیا کرتے تھے۔ آج توہین رسالت کا بڑا قانون ہمارے یہاں رائج ہو رہا ہے۔ ارے پوچھو تو صحیح کہ اپنی کتابوں سے جب رسالت مآب کے پالنے والے کے ایمان پر گفتگو کرتے ہو تو توہین رسالت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ مولا کائنات کے سامنے کسی نے کہا یا علی آپ کے بابا معاذ اللہ نقل کفر نباشت، یا علی آپ کے بابا جہنم میں ہیں۔ چہرہ سرخ ہو گیا، جواب دیا خاموش ہو جا، وہ گستاخ خاموش ہو جا۔ ارے کیسے ہو سکتا ہے بیٹا قسیم النار والجنہ اور بابا جہنم میں ہو؟ درود پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ ماشاءاللہ جی بہت خوب۔ ارباب نظر دراصل لوگوں کو یہ بات اس لیے نہیں سمجھ میں آتی کہ جب کسی چیز کا کمال اتنا زیادہ ہو جاتا ہے تو اس کا کمال اس انداز سے اثر انداز ہوتا ہے کہ وہ پوشیدگی میں چلا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ رات کی تاریکی ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا،
رات کی تاریکی میں کچھ نظر نہیں آ رہا. صبح ہوئی, سورج نکلا, لوگ اپنے کاروبار میں لگ گئے. کسی نے یہ نہیں سوچا کہ یہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے, کسی کو نہیں معلوم. نہ غور کرنے کی ضرورت ہے, معلوم تو سب کو ہے, لیکن غور کرنے کی کسی کو مہلت نہیں ہے کہ وہ سوچے کہ آفتاب کی وجہ سے یہ ساری روشنی ہے, یہ آفتاب نہ ہوتا تو یہ روشنی نہ ہوتی. یہ کوئی غور و فکر نہیں کرتا, سب اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں. کچھ ایسی کیفیت ابو طالب کے ایمان کی پائی جاتی ہے کہ ابو طالب کے ایمان کا کمال اتنا زیادہ تھا کہ لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تھا. درود پڑھیں محمد و آل محمد. ورنہ وہ خدمات, اس کا ساری کتابوں میں تذکرہ ہے. کوئی کتاب اس سے خالی نہیں کہ جہاں یہ ذکر نہ کیا گیا ہو کہ ابو طالب کی خدمات کیا تھیں. ابو طالب کی خدمات کیا تھیں؟ معمولی کام کرنے والوں کے تذکرے ہیں اور ان کا نام لیا جاتا ہے, لیکن ابو طالب کی خدمات کا تذکرہ کر کے پھر بھی ان کے ایمان پر گفتگو کرنا کہاں کی شرافت ہے. اس لیے کہ جس کی گود میں اسلام اور بانی اسلام پلا. ارباب نظر, دنیا سوالات پہ سوالات کیے چلی جا رہی ہے. ارے اگر یہ بات تھی تو کہیں دکھائیے کہ انہوں نے کوئی نماز پڑھی, کوئی نماز پڑھی. اگر تاریخ سے آپ کو اتنی واقفیت ہو تو ذرا سوچ کے بتاؤ کہ ابو طالب کا انتقال کس سن میں ہوا اور نماز کس سن میں واجب ہوئی. آپ کو پتا چل جائے گا, اس سوال کا جواب آپ کو مل جائے گا. ارے یہ تو سوچو کہ جب ابو طالب کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں, جب رسول کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا تو سوائے ابو طالب کے کوئی اور موجود نہیں تھا جو سرپرستی کرتا. درود پڑھیں محمد و آل محمد. بڑے بڑے نام لیے جاتے ہیں کہ جنہوں نے اپنا خون رسول کے پسینے پہ بہانے میں فخر محسوس کیا. وہ ہر منزل پر رسول کے سینہ سپر ہو جاتے تھے. تاریخ آپ کی ہے, آپ کا جو جی چاہے لکھیں, لیکن ذرا میرے سوال کا جواب بھی کوئی دے دے کہ شعب ابو طالب میں کوئی ایسا نام مجھے نظر نہیں آتا کہ جن کا نام آپ اس طریقے سے لیتے ہیں. شعب ابو طالب میں تو صرف ابو طالب ہے یا ابو طالب کی اولاد ہے یا بنی ہاشم کے کچھ اور افراد ہیں کہ جو شعب ابو طالب میں رسول کے ساتھ ہیں. اور پھر اس انداز سے کہ رسول کی حفاظت میں اللہ کا رسول اس اقدام کو اختیار کرتا ہے کہ روز رسول کے بستر کو بار بار بدل دیتا ہے. مقام بستر بار بار بدلا جاتا ہے. رسول کو اٹھاتے ہیں, اپنے کسی بیٹے کو سلا دیتے ہیں کہ مبادہ اگر دشمن آئے میرا بیٹا قتل ہو جائے, رسول بچ جائے, رسول بچ جائیں. تو جو رسول کی حفاظت کرے وہ تو مومن نہ ہو, اور جو رسول کے بلانے پر دنیا کے سامنے ان بھاگتے ہوئے میں اپنے آپ کو شامل گردانے ان کے ایمان پر گفتگو کرتے ہو, ان کے ایمان کو بالا سمجھتے ہو. درود پڑھیں محمد و آل محمد. ماشاءاللہ, بسم اللہ. شعب ابو طالب کا وہ واقعہ آپ کی نگاہ میں ہے کہ جب رسول نے اطلاع دی کہ چچا جو معاہدہ کفار قریش نے کعبے میں آویزاں کر رکھا تھا اس کو دیمک چٹ کر گئی ہے, سوائے نام اللہ کے کچھ اور باقی نہیں. بس یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ ابو طالب نے امامہ سر پہ رکھا, ابا دوش پہ ڈالی, عصا ہاتھ میں لیا, شعب ابو طالب سے باہر آئے. اب ابو طالب کا پورا زندگی کا حصہ اس بات میں گزرا ہے کہ وہ ہر لحظہ رسول کی حفاظت پر اپنے آپ کو سینہ سپر کرتے ہیں, اس لیے کہ اپنے بابا سے یہ وعدہ کیا تھا. وصیت میں جناب عبد المطلب نے یہ وعدہ لیا تھا کہ کون میرے اس بچے کی حفاظت کرے گا. وہ بھی کلمہ پڑھ رہے تھے اور ابو طالب بھی کلمہ پڑھ رہے تھے.
ابو طالب بھی کلمہ پڑھ رہے تھے، اس لیے کہ جب بابا سے وعدہ کیا تھا تو کلمے ہی کی بات تھی کہ کلمہ رسالت کو اس انداز سے منتقل ہونا ہے. تو جس رسول کی حفاظت پر اپنی زندگی وقف کر دی تھی، آج ابو طالب شعب ابو طالب سے کہتے ہوئے باہر آئے، سنو سنو، میرے بھتیجے نے مجھے اس بات کی اطلاع دی ہے کہ جو معاہدہ تم نے آویزہ کر رکھا ہے اس کو دیمک چٹ کر گئی ہے اور صرف اللہ کا نام باقی ہے. سنو، اگر میرا بھتیجا جھوٹا ہو تو میں اسے تمہارے حوالے کرنے کو تیار ہوں، اور اگر وہ سچ کہتا ہے تو پھر تم اس معاہدے کو ختم کر دو، اس حصار کو ختم کر دو، اس محاصرے کو ختم کر دو. اللہ اکبر. یقین کا